نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں حسن صاحب. وزیر اعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ گورننس کی بہتری کے لیے ماہرین کی تعیناتی سے فیصلہ سازی کے عمل میں بہتری آئے گی. کخ بھی نہیں ہوگا، فضول بات ہے. مطلب گورننس کب سے چمٹے رہے، کتنی بار وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، سب سے بڑے صوبے کے، اتنی بڑی آبادی جس کی. اس کے بعد یہ دوسری بار وزارت عظما دی پنک جھوٹ رہے نے. اور آپ کو گورننس نہیں آئی؟ برسات بوٹ پا کے جا بڑنا ہی ہے وہ. ان کی یہی گورننس ہے. اب گورننس کیا؟ اچھا ایک بات یاد رکھنا، آئی ایم اے ویری ہمبل اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، اور چھوڑا کچھ نہیں، ٹھیک ہے. کام ہی ایک کیا. میں جانتا ہوں زمانے بدلتے ہیں ہمیشہ. کل ہی تو میں کہتا ہوں کہ سوات ایک تغیر کا ہے زمانے میں. مستقل چیز کوئی نہیں ہے، مستقل چیز صرف تبدیلی ہے. آئی نو دیٹ. لیکن مجھے یہ بتاؤ، آپ لوگوں نے تو پھر کو گورنمنٹ کالج کے دیکھے دکھے ہوئے ہیں. شیر شاہ سوری کا مجھے بتاؤ، لیس دین 5 ایئرس بر صغیر کی ڈائریکشن تبدیل کر گیا وہ بندہ. کون سی ہو؟ حسن خان سوری کا بیٹا. دادے کا نام تھا ابراہیم سوری، اس کا نام تھا فرید خان سوری. آغاز کیریئر کا کیا راہزنی سے. پڑھاتے نہیں ہیں، جاگیر تھی باپ کی، چھوڑ کے بھاگا. ستیلی تیسری چوتھی کو بیوی ہوگی، وہ زیادہ کو ہونی ہے. اس کے ظلم زیادتی نا انصافیوں سے، چونکہ باپ نے اس کو چارج دے دیا تھا جاگیر کا، بھاگا. پھر کیا ہوا؟ میں نہیں کہہ رہا ہے، ہمارے جیسے جو مورخ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کہہ رہے، چمچے ہوتے ہیں. کون سا لیڈر ہے جس کے بارے میں پورے فیکٹس تم آن کرتے ہو؟ بولو. موت پڑتی ہے چیزیں. اچھا وہ اب اس کے بارے میں جو ویسٹ جس قسم کا، اور لیس دین 5 ایئرس، اور بندہ دیکھو کیسا تھا. حکمرانوں کی ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے. وہ کالنجر میں ڈیتھ ہوئی تھی اس کی فتح کرتے ہوئے. بدنصیبی اس کی یہ تھی کہ وہ ظاہر ہے وہ تو چڑھا ہوا تھا. ایک گولا اسی کا اپنی فوج کا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، قلعے کی دیوار کے ساتھ ٹکرایا، واپس آیا، اسی کے بارود پہ آ گرا. تو یہ بری طرح جھلس گیا. بہت خوفناک اذیت میں مبتلا تھا. جب اس نے اپنے کمانڈرز کو بلایا اور کہا میں نے بچنا نہیں، مجھے بہت زیادہ اذیت ہے، میں جل چکا ہوں سارا، مجھے کالنجر کی فتح کی خبر سناؤ، چونکہ مجھے اس سے پہلے موت نہیں آنی اور میں مرنا چاہتا ہوں. آئی ایم ان پین. یہ خام خواہ تو وہ کون سا کوئی ییلز کا یا آکسفورڈ کا یا کیمبرج کا یا جو بھی اور کوئی بڑے ادارے ہیں وہاں کا پڑھا ہوا، وہ تو اپنا معمولی جو اس زمانے میں ہوتا تھا جانتا ہوگا. تو میں ایک سیدھا اصول تھا اس کا کہ جہاں جرم ہوتا ہے اس کا جو بھی ایس ایچ او کہہ لو اس زمانے کا بہت ذمہ دار ہے. ایک بار قتل ہوئے، خود پہنچ گیا وہاں. جب 4 6 8 مہینے کچھ نہیں نکلا، پہنچا. اس نے درخت کٹوائے خود اور کہا یہ پتہ کرو کس نے کٹوائے. اپنے ہی بندے بچے، وہ ٹریس کر لیے. تو اس نے کہا 2 بندے مر گئے نہیں تجھے پتہ لگے. اتنے گھنٹے میں اگر تو قاتل نہیں پیش کرتا تیری کھوپڑی اڑا دوں گا. یہاں کیا ہے، ایس ایچ او وارداتیں کرتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ان کی ٹرانسفر ہوتی ہے یا وہ سسپینڈ ہوتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. اور جب لوگ بھول بھال جاتے ہیں 2 4 میں، پھر پوسٹیں کو چھوڑو یہ کریں گے. یہ کیا ہے، ماہرین کی تعیناتی ہو باروں مگانے ہیں. ان کو تو نہ ہمارا کلچر پتہ ہے، نہ آگا نہ پیچھا. یہ کوئی کار تو نہیں ہے، جہاز تو نہیں ہے، کوئی پنکھا بجلی تو نہیں ہے. یہ تو گورننس کیا ہے، حکمرانوں کا اپنے عوام کے ساتھ ڈیل کرنا. تو کسی گورنمنٹ بلا لو گے، ان کی پتہ سی چنگے ہیں یا پیڑے ہیں یا منافق ہیں یا چور چکار بنیادی طور پہ نیگیٹو ہیں کون ہیں، ان کو کیا پتہ کون لوگ ہیں کیا ہے. کہنے کو تو تھانہ بڑا اچھا ہے، بتاؤ نا مجھے.
تھانے نہیں ہیں یہاں، ان کی نقلوں میں سارا کچھ کیا ہوا ہے، آئین ان کی نقل، جمہوریت ان کی نقل، سارا کچھ، لیکن تم مٹیریل ہی وہ نہیں ہو. خاص طور پہ جہاں بانی، یہ تو وہ مٹیریل ہے ہی نہیں. صدیوں رعایا رہنے والے لوگ آ گئے، بس ٹھیک ہے چل رہا ہے یہ، لیکن یہ بات بوگس ہے. ممکن ہے کہ 4 6 10 بندے نے ابلائج کرنا ہوئے گا بڑے بڑے پیکج دے کے. یو نیور نو، مجھے نہیں پتا ان سائٹ کہانی کیا. حسن صاحب، سابق وفاقی وزیر اور مسلم نون کے رہنما خرم دستگیر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے کی سکت اب پارٹی میں نہیں رہی. نون لیگ اب تک ڈیسک ٹاپ کی سیاست کر رہی ہے، جبکہ لوگ اب موبائل پر منتقل ہو چکے ہیں. کوشش کے باوجود 1 سال سے میاں نواز شریف سے ملاقات نہیں ہو سکی. کچھ تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نون لیگ کی کارکردگی صرف اشتہاروں میں ہے. آپ کے خیال میں نون لیگ اپنی کھوئی ہوئی ساخت بحال کر پائے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم میڈم، آپ کو مجھ سے یہ سوال پوچھنا نہیں چاہیے تھا، بیکاز آئی تھنک آئی ایم دا اونلی ون ان دس کنٹری جس نے کہا تھا کہ جون جولائی کے مہینے میں جلتی ہوئی ریت پہ پڑا ہوا بلاک ہے نون لیگ. چند سال پہلے کی بات ہے جی. اس کے بعد میں نے اس میں ترمیم کی اور یہ کہنا شروع کیا کہ بلاک پگھل چکا ہے، نیچے تھوڑا بہت کو پانی پڑا ہے، ایک وائپر آئے گا وہ بھی چلا جائے گا. سو یہ سوال کہ اشتہاروں میں کچھ نہیں ہوتا ہے. اس خاندان کو شوق ہے وہ اپنی شکلیں دیکھنے کا اور دکھانے کا بلا وجہ. بھئی رٹی ہوئی شکلیں ہیں، 40 سال سے آپ لوگ چمٹے ہوئے ہو، بس کر دو. اب یہ جو آپ نے بات کی ہے خرم دستگیر کے حوالے سے، یہ میں نے بھی پڑھی ہے اور میرا رد عمل کیا تھا میں نہیں جانتا اس کو تو، لیکن میرا رد عمل بہت عجیب تھا. مجھے دکھ بھی بہت ہوا، افسوس ہوا. انسانوں کا ٹائپ ہوتا ہے نا. مجھے اس بات پہ دکھ ہوا کہ گزشتہ 1 سال سے میں کوشش کر رہا ہوں نواز شریف صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی. عالم پناہ، وہ اتنی دیر تو کسی مزار پہ جاؤ 1 سال تو وہ بزرگ آپ کے خواب میں آ جائے گا. اور گداگر بھی 1 2 دفعہ صدا لگاتا ہے، مل جائے تو دعا دیتا ہے، نہیں تو بددعا دیے بغیر آگے چلا جاتا ہے. تم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھو جس میں سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے اس میں کچھ بھی نہیں. یاد رکھنا، ایک کال ہے جو قائد اعظم کا نہیں ہے لیکن منسوب یہاں ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن اٹس ناٹ امپورٹنٹ کس کا ہے، لیکن کمال ہے. وہ کہتے ہیں جب ہیلتھ از لاسٹ a lot is lost، سے گواچ جائے تو دا مطلب ہے بہت کچھ گواچ گیا. when the money is lost، پیسہ چلا جائے nothing is lost، سمجھو کچھ بھی نہیں گیا. but when the honor is lost، جب آدمی کی عزت اور اس کی سیلف ریسپیکٹ جب چلی جائے تو پھر باقی کا نہیں. تو غصہ مجھے اس پہ آیا، چھاڑ دے کوئی بات نہیں، کوئی لیلا مجنوں تو نہیں ہو تم. اچھا اب کوئی گیا گزرا ترین بندہ بھی کوئی 1 بار 2 بار 10 بار 20 بار کوشش کرے گا 1 سال لگاتار، خیر ہے نہیں بھی. باقی جو آپ نے کہا کیا نون لیگ اپنی ساکھ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور یاد رکھنا اگر ساکھ ہو تو وہ اس طرح غارت نہیں ہوتی. پاکستان میں ہر جگہ فلوکی ہوتے ہیں، فلوکی ہے، لگا دا موقع ملا ٹھیک ہے. اچھے کاروباری لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، اندرون شہر کی تربیت تھی، وہاں کی جامپل تھے، چارہ ان کو سارے معاملات کی ان کو سمجھ تھی تو ٹھیک. ادروائز نہیں، منظر سے غائب، بہرحال مکمل طور پہ غائب نہیں ہوگی. جیسے سانپ گزر جاتا ہے تو پھر وہ لکیریں قائم رہتی ہیں، یا قافلہ گزر جاتا ہے تو دھول کافی دیر تک اڑتی رہتی ہے، اس طرح. اچھا جو ڈیسک ٹاپ والی بات کا مطلب ہے کہ پرانے زمانوں کی پارٹی ہے، نہیں اتنے پرانے زمانے کی تو نہیں، اس کی تو اوقات ہی کچھ نہیں، مطلب 41 سال. تو یہ اسمارٹ فونز کا ایسا نہیں ہے. یہ بیسکلی دے آر ناٹ ایجوکیٹڈ آدمی کو اسکول مدرسے کا نہیں ہوتا. وہ کوئی آکسفورڈ کا یا ویلز کا تو پڑھا ہوا نہیں تھا. سقراط بقراط بے شمار دوسرے لوگ، اور بہت سے لوگ ہیں جن کی فارمل ایجوکیشن کا ہی نہیں ہمیں پتہ. ان جیسے بندے نہیں دنیا میں ملتے. مثلا بابا بلے شاہ ہیں، وارث شاہ ہیں، وہ کتوں پی ایچ ڈی سے نہیں، ایسا نہیں ہوتا. غالب کہاں کا پڑھا ہوا تھا؟
कैम्ब्रिज का नहीं होता। अच्छा, लेकिन ये वैसे ही ना, ये वर्ल्ड स्ट्रीट वाइज लोग हैं, इनके लिए एक लफ्ज़ जो मैं इस्तेमाल करूंगा कि ये जो स्ट्रीट विजडम होती है ना, वो जो चतर चलाकी होती है ना गलियों का, वो सारा वो जानते हैं किनू oblige करना है, किनू कदों किथे रखना है, फलाना करना है, ये वो उसूल कोई नहीं, कायदा कोई नहीं, कानून कोई नहीं। तो पाकिस्तान में तो ये चीज़ें अच्छे हथियार हैं। अच्छा, 90 की दहाई की पार्टी 90 की दहाई में ही रह गई, ये वो कहना चाह रहे हैं, ये दुरुस्त है। बिकॉज इनमें कोई क्रिएटिविटी, कोई जैसे कहते हैं ओरिजिनल कोई ख्याल, कोई खूबसूरत बात, कोई खूबसूरत ख्याल। अब जिस तरह इनकी साहबजादी पंजाब में, मैं एक दो चीज़ों की मैंने खुद तारीफ़ की है, वो ठीक है। जो तुम्हारे मसाइल, जो मुल्क का हाल है, एक दो चीज़ें करो कि फिर भुलाई ना जा सके। ये जो थे चौधरी परवेज लाई 1.2, जैसे शेर शाह सूरी ग्रैंड ट्रंक रोड आज तक सदियां बीत गई उसके नाम पे चल रही। काम करो एक दो पूरी ताकत के साथ। ये लैपटॉप शैपटॉप एक जहनीत है, ये नहीं होता। उस बच्चे को काबिल करो कि वो खुद, उसके माँ बाप को इस काबिल करो कि वो खुद, लैपटॉप कौन सी ऐसी कस्तूरी है। अच्छा, बाकी इश्तिहारों में भी बहुत ही मतलब मैं क्या कहूँ, और ये सिर्फ नून लीग के इश्तिहार नहीं है, पीपल्स पार्टी के इनसे बेहतर हैं अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात करो। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, एक ज़माने में व्हेन आई वाज यंग पीटीवी की मोनोपोली थी, इश्तिहार बड़ा बड़ा खूबसूरत होता था, सुभान अल्लाह, ऐसा क्रिएटिव इश्तिहार होता था कि भले आपको उस प्रोडक्ट के साथ कोई दिलचस्पी है नहीं है, बट वन यूज्ड टू लाइक इट। अब हमारे इश्तिहारों का मयार भी ऐसा अजीबो गरीब। एक इश्तिहार है मसलन, मैं सिर्फ इसलिए कि पेरेंट्स को, ख़ास तौर पे जो यंग कपल्स हैं, एक आध बच्चा या भी एक दो बच्चे हैं, उनको समझ आ जाए, वो उस इश्तिहार में, मैं तब भी बड़ा चीखा था। वो बाप अपनी पेलोटी की औलाद, ये जो भी उसको यूं यूं छाल रहा है। मैंने टीवी पे ही उस वक्त मेरा ख्याल है यह कॉलम लिखा, मैंने कहा हया करो, तुम क्या काम कर रहे हो। मुझे पता है अक्सर ऐसे होता है, लेकिन ये सरासर जहालत है। एक छोटे से बच्चे का जो दिल है वो कमजोर होता है इससे, लेकिन नहीं, कख समझ नहीं होती, अजीबो गरीब है। गाड़ी यूं फलांग के जा रही है, यहां कुछ चबल सा लौंडा जिस तरह का वो था उधर डिफेंस में, वो अगर इस तरह की कहीं कोई एडवेंचरिज्म शुरू कर दे तो क्या होगा। कख अकल समझ नहीं है। तो इनके तो इश्तिहार वैसे ही देख के ही अल्लाह माफ करें। पीपल्स पार्टी में खुद कुछ क्रिएटिविटी है, सच्ची बात है, और इश्तिहार की जरूरत नहीं है। कहते हैं खुशबू हो सही, अत्तार को उसके तारुफ की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये चूंकि चक्कर ही आ रहे हैं, ये बनारस में रह रहे हैं हम। चलो बिल्कुल सही कहा, इश्तिहारों की जरूरत नहीं होती, परफॉर्मेंस बोलती है।